وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج 10 بجے طلب 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف باکو سے ویڈیو لنک پر اجلاس کی صدارت کریں گے۔ مجوزہ ترمیم کا مسودہ کابینہ سے منظوری کے بعد آج ہی سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کہتے ہیں آئینی ترمیم پر بہت حد تک اتفاق رائے ہو چکا، ایک دو نکات پر مشاورت جاری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے حکومت نے پیپلز پارٹی کو NFC ایوارڈ کو نہ چھیڑنے کا عندیہ دے دیا۔ وزارت قانون نے 27ویں ترمیم کا ابتدائی مسودہ تیار کر لیا۔ صوبے کے جو NFC ایوارڈ کے مطابق شیئر ہے وہ بھر سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ اس کا تحفظ پاکستان پیپلز پارٹی کریں گے جب تک ہم اس پارلیمان میں ہیں، اور یا وہ کہیں اور سے 2/3 کا بندوبست کریں۔ آئین کے مطابق صوبوں کا حصہ بڑھ سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ صوبوں کے فنڈ کم کرنے کی ہر صورت مخالفت کریں گے، ورنہ حکومت کہیں اور سے 2/3 کا انتظام کر لے۔ بلاول نے واضح کر دیا PP کا اعتراض برقرار، 27ویں ترمیم گزشتہ روز پیش نہ ہو سکی۔ بلاول نے کہا 3 نکات پر PP حمایت کرے گی، واضح کر چکے آرٹیکل 243 کی حمایت کریں گے۔ اصولی طور پر آئینی عدالتوں کے حق میں ہے، اس تجویز پر حکومت کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ججز کے ٹرانسفر سے متعلق اپنی تجویز تیار کی ہے، سمجھتے ہیں ججز کے ٹرانسفر سے متعلق جوڈیشل کمیشن کے پاس اختیار ہونا چاہیے۔ ٹرانسفر چیف جسٹس کی اجازت سے ہونے چاہیے۔ الیکشن کمیشن اور دوہری شہریت کے معاملے پر CEC میں اتفاق نہیں ہو سکا۔ پیپلز پارٹی نے 27ویں آئینی ترمیم کی کن شقوں پر اتفاق نہیں کیا؟ CEC اجلاس کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ذرائع کے مطابق PP آرٹیکل 160 کی شق 3A ختم کرنے پر متفق نہیں۔ NFC کے تحت صوبے کے شیئرز کم کرنے کی کسی شق سے اتفاق نہیں کیا گیا۔ صوبائی خود مختاری سے متعلق شیڈول 2 اور 3 ریورس کرنے پر اتفاق نہیں کیا۔ تعلیم اور آبادی کو وفاق کے ماتحت کرنے، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کی وفاق کی تجویز، آرٹیکل 213 میں ترمیم اور ایگزیکٹو مجسٹریٹس اختیارات بحالی سے متعلق ترمیم پر بھی اتفاق نہیں کیا گیا۔ آرٹیکل 63(1) اور C میں ترمیم سول سرونٹس کی دوہری شہریت رکھنے سے متعلق تھی۔ فیڈرل گورنمنٹ یہ چاہتی ہے فیڈریشن جو ہے اس کو وسائل کی تقسیم میں جو حصہ اس وقت اس کا ہے، اس میں فیڈریشن جو ہے وہ اس کا چلنا یا چلانا ممکن ہے۔ اب اس کو کس طرح سے کرنا ہے، NFC اسی میں کوئی تجویز ہوگی نا، وہ مختلف تجاویز ہے۔ وسائل کی تقسیم کی بات ہوگی تو ظاہر ہے NFC پر بھی بات ہوگی۔ وسائل کی تقسیم میں فیڈریشن کا چلنا یا چلانا ممکن نہیں، یہ سب کے سامنے ہے۔ NFC معاملے کو تبدیل کیے بغیر بھی ہمارے پاس 1-2 تجاویز ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کی پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہا یہ تاثر دینا کہ 18ویں ترمیم ختم ہونے جا رہی ہے بالکل غلط ہے۔ تجاویز PP کے سامنے رکھیں گے، کوئی جگاڑ لگائیں گے، سب سے رابطے ہیں۔ PTI کو تو بانی نے اجازت ہی نہیں دی، ان کا ایک ہی موقف ہے، بات نہیں کریں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول مذاکرات میں ڈیڈ لاک، مشیر قومی سلامتی پاکستان واپس روانہ ہو گئے۔ پاکستانی وفد کے دیگر ارکان بھی وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مذاکرات کے اگلے دور کا اب کوئی امکان نہیں، لگتا ہے ہمارے ثالثوں کو بھی اب افغانستان سے کوئی امید نہیں۔ افغان سرزمین سے پاکستان پر حملہ ہوا تو ویسا ہی جواب دیں گے۔ ڈیڈ لاک افغان طالبان رجیم کی وجہ سے ہوا ہے، اس کا کوئی ریوائول ہوتا ہے نہیں ہوتا، اونلی ٹائم ول ٹیل۔ یہ جو بار بار نئی دلی کے کندھے پہ رکھ کے یہ اپنے معاملات کرتے ہیں، تو کیا ان کو کیا آ رہا ہے، یہ ڈائریکٹ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ بدنیتی ثابت ہوتی ہے نا اس چیز سے۔ افغان طالبان سے ڈیڈ لاک کیوں ہوا، وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے بتا دیا۔ باکو سے ARY نیوز کے پروگرام اعتراض میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے بتایا ڈیڈ لاک افغان طالبان رجیم کی بدنیتی کی وجہ سے ہوا۔ افغان طالبان اپنے معاملات بھارت کے کندھے پر رکھ کر چلا رہے ہیں، ہمیشہ دہشت گردوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ دوست ممالک قطر اور ترکیہ نیک نیتی اور خلوص سے کوشاں ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، چاہتے ہیں سیز فائر اور امن برقرار رہے۔ پاکستان ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ فیلڈ مارشل آصم منیر کی قیادت میں بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، پاکستان کی سیکیورٹی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔
مارکہ حق کی وجہ سے عالمی سطح پر پاکستان کی پوزیشن بدل چکی ہے۔ مارکہ حق سے قبل بھارت خطے کا تھانے دار بنا ہوا تھا۔ رات کو حملے کا جواب ہماری مسلح افواج نے بھرپور طریقے سے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی باکو میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، تعاون کو فروغ دینے پر گفتگو، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، روابط اور دفاع کے شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ شہباز شریف نے آذربائیجان کی حکومت اور عوام کو یوم فتح پر مبارکباد دی۔ کہا آذربائیجان کی فتح مقبوضہ کشمیر اور فلسطینی عوام کے لیے امید کی کرن ہے۔ وزیر اعظم نے آرمینیا سے تاریخی امن معاہدے پر آذربائیجان کے صدر کو سراہا۔ الہام علیوف نے قرہ باغ میں غیر قانونی قبضے کے خلاف جدوجہد میں حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ جنوبی ایشیا میں علاقائی استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ آذربائیجان کے صدر نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ پاکستان کا جوہری پروگرام مضبوط کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام کے تحت چلتا ہے۔ خفیہ یا غیر قانونی جوہری سرگرمیوں کے الزامات بھارت کی گمراہ کن مہم کا حصہ ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارت کا جوہری سلامتی اور تحفظ کے حوالے سے ریکارڈ انتہائی تشویشناک ہے۔ بھارت میں حساس جوہری مواد کی چوری کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں۔ بھارت میں جوہری مواد کی بلیک مارکیٹ امن کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی برادری نوٹس لے۔ صوبوں کا جو حق ہے، آئین کہتا ہے اس حق میں اضافہ تو کیا جا سکتا ہے، کمی نہیں کی جا سکتی۔ صوبوں کے اگر حق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، جمعیت علماء اسلام بھرپور مخالفت کرے گی اس کی۔ مولانا فضل الرحمان کی آج کراچی میں صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات متوقع۔ کہتے ہیں صوبوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا تو بھرپور مخالفت کریں گے۔ آئین کہتا ہے صوبوں کے حقوق میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، کمی نہیں۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے 26ویں ترمیم سے نکالی گئی شقیں 27ویں میں بھی برداشت نہیں کریں گے۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم سے سیاست یا جمہوریت کو نقصان پہنچا تو مخالفت کریں گے۔ 27ویں ترمیم کا مسودہ سامنے آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا حجم کتنا ہے۔ حکومت کی JUI سے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے حمایت کی درخواست۔ مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترمیم کا تحریری مسودہ مانگ لیا۔ بلاول بھٹو زرداری کے بھی JUI کی قیادت سے رابطے۔ 18ویں ترمیم رول بیک کرنے کی تجویز کے حوالے سے بات چیت۔ مولانا فضل الرحمان نے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ مشاورتی اجلاس بھی کیا۔ ہمیں وزیر اعظم پاکستان نے بلوایا تھا، MQM کو اعتماد میں لیا، اور جو ہماری 26ویں آئینی ترمیم کے زمانے میں آرٹیکل 148 کی تشریح جو ایک آئینی ترمیم تھی جو ہم نے پیش کری تھی، انہوں نے اس کا عندیہ دیا کہ ہم اس 27ویں ترمیم میں اس کو انکلوڈ کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ہم نے صرف ایک نکاتی ایجنڈے پر حکومت کا ساتھ دیا تھا۔ وزیر اعظم نے آرٹیکل 140A کی تشریح کو 27ویں ترمیم میں شامل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کہتے ہیں 18ویں ترمیم میں اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ کے پاس جا کر رک گئے۔ وفاق سے پیسہ صوبے کو جاتا ہے لیکن اضلاع کو نہیں ملتا۔ ہم نے آئینی ترمیم کے ذریعے حل پیش کیا جو 25 کروڑ لوگوں کی زندگی بدلے گا۔ نون لیگ نے ہمارے ساتھ ایک دستاویز پر دستخط کیا ہوا ہے۔ MQM وفد کی کاف لیگ کے رہنماؤں سے ملاقات۔ کاف لیگ نے بلدیاتی آئینی ترمیم بل پر مکمل تعاون کو یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے احسان فراموشی کی حدیں پار کی۔ سہیل آفریدی نے حرزہ سرائی کر کے ازلی دشمن کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ وفاقی وزیر داخلہ کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان کی مذمت۔ محسن نقوی نے کہا بہادر سپوتوں کے بارے میں بے بنیاد اور حقائق سے منافی بیان ناقابل برداشت ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی لازوال قربانیوں کی پوری دنیا اور قوم معترف ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے جوان سب سے زیادہ شہید ہوئے۔ کوئی بھی محب وطن ایسا بیان دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی کی مسلح افواج کے خلاف بیانات کی مذمت۔ وزیر اعلیٰ سے ضبط و تحمل اور قومی یکجہتی برقرار رکھنے کا مطالبہ۔ کہا اپنی سیاست کو قومی سلامتی کے اداروں کو کمزور کرنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔
بدقسمت ہے پختونخوا صوبہ جو پچھلے 12 سال سے ایک کمپرومائز صورتحال سے گزر رہا ہے. ادھر طالبانائزیشن ہے، ادھر ٹیررزم ہے، ادھر یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور ہمارے وزیر اعلیٰ کو جو منتخب کیا ہے اس کو باقی کسی چیز کی پرواہ نہیں بلکہ عمران کی رہائی کی پرواہ ہے. عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ایول ولی خان نے خیبر پختونخوا میں بدترین گورننس کا پول کھول دیا. کہا بدقسمت صوبہ 12 سال سے کمپرومائزڈ صورتحال سے گزر رہا ہے. صوبے میں دہشت گردی، بدامنی اور طالبانائزیشن ہے. جس کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا اسے بانی کی رہائی کے سوا کسی چیز کی فکر نہیں. صوبے میں حکومت نظر ہی نہیں آ رہی. کچھ لوگ عشق قوم والے ہوتے ہیں، کچھ عشق ریاست والے. اب نئی نسل آ گئی ہے، ان کو عشق بانی پی ٹی آئی ہے. ان کو نہ قوم کی پرواہ ہے نہ ملک کی. ویڈیوز میں پولیس کی معمول کی چیکنگ ہے ناکوں پہ، اسے اس زاویے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد پولیس آزاد جموں و کشمیر کے شہریوں کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک کر رہی ہے. اس کو پھیلانے کا مقصد پاکستان کے خلاف نفرت ابھارنا. پاکستان اور مسلح افواج کے لیے کشمیر کی محبت قابل ستائش ہے. یہ رشتہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا، وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوگا. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی پریس کانفرنس. کہا سوشل میڈیا پر ویڈیوز میں پولیس کی معمول کی چیکنگ کو غلط زاویے سے پیش کیا جا رہا ہے. تاثر دینے کی کوشش کی گئی، پولیس کشمیریوں سے زیادتی کر رہی. وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا پروپیگنڈا ویڈیو میں باغ کے اسپتال کو راولپنڈی کا اسپتال دکھایا گیا. ایسی جعلی ویڈیوز بنانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. کراچی میں ایس ایس یو اہلکار کا بیکری ملازم پر تشدد. سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. پی ای سی ایچ ایس بلاک 6 میں تلخ کلامی پر اہلکار نے بیکری ملازم کو تھپڑ مارا. فوٹیج میں ایس ایس یو اہلکاروں اور ان کی سرکاری گاڑیوں کو دیکھا جا سکتا ہے. پولیس کا کہنا ہے واقعے کی ویڈیو موصول ہوئی ہے، تحقیقات کر رہے ہیں. کراچی میں صحافت کی آڑ میں بھتہ طلب کرنے والوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج. تھانہ کورنگی میں شہری فرحان کی مدیت میں درج مقدمے میں ملزمان صفدر ارائیں، فراز اور عرفان علی چانڈیو نامزد. ملزمان نے خود کو صحافی ظاہر کر کے گھر کی تعمیر کے لیے 3 لاکھ روپے بھتہ مانگا. ملزمان نے 1 لاکھ وصول کیے. مزید 2 لاکھ نہ ملنے پر زیر تعمیر گھر کی دیوار گرا دی. مقدمے میں پیکا ایکٹ سمیت دیگر دفعات شامل. ملزم صفدر ارائیں گرفتار. مقدمے کی تفتیش سی آئی اے کو منتقل کر دی گئی. پاکستان کو ترمیم کی نہیں تعلیم کی ضرورت ہے. تعلیم دو، تعلیم دو، خیرات نہیں حق دو، سب کو پڑھاؤ. پاکستان کو ترمیم نہیں تعلیم کی ضرورت ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا سوات کی تحصیل کمل میں بنو قابل انٹری ٹیسٹ کے شرکاء سے خطاب. کہا صوبائی حکومتوں کا 1200 ارب کا تعلیمی بجٹ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. پختونخوا میں 12 برس سے ایک ہی جماعت کی حکومت ہے اور صوبے میں 50 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. انٹری ٹیسٹ میں 20,000 سے زائد افراد کی شرکت. طالبات کی بڑی تعداد آ گئی. گھریلو خواتین شیرخوار بچوں کو ساتھ لائیں. جگہ کم پڑ گئی. خواتین نے زمین پر بیٹھ کر ٹیسٹ دیا. ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی انتظامی کمیٹی کے اجلاس کا دوسرا روز. WMO کے صدر سلمان اقبال کی قائدانہ صلاحیتوں اور عالمی سطح پر میمن برادری کے لیے بے مثال خدمات کا اعتراف. سلمان اقبال WMO کے پہلے پیٹرن ان چیف مقرر. سلمان اقبال کا اپنے دور صدارت کے آخری سال پہلے سے زیادہ محنت کا عزم. کہا WMO نے دنیا میں میمن کمیونٹی کو ایک نئے پلیٹ فارم پر متحد کیا. WMO ایسا ادارہ ہو جس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوں. جون 2026 میں جب ہم جمع ہوں تو فخر کریں کہ ہم نے مل کر غیر معمولی کام کیا. سلمان اقبال کا عبدالرزاق یعقوب مرحوم کو خراج عقیدت. اجلاس میں دنیا بھر سے WMO کے چیپٹرز کے نمائندگان، بورڈ اور اراکین اور کمیٹی ممبران کی شرکت. 3 روزہ اجلاس 9 نومبر تک جاری رہے گا. ناران میں برف باری کے بعد وادی کا حسن دوبالا. پرکشش نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کی فیملیز کے ہمراہ ناران آمد شروع. دن بھر برفیلے نظاروں سے لطف ہونے والے سیاحوں کی
رات کو بون فائر کی محفلیں، سیاحتی سیزن کا دورانیہ بڑھنے سے مقامی کاروباری افراد بھی خوشی سے نہال۔ آئی سی سی بورڈ میٹنگ کے بریک میں پاکستان اور بھارت کے درمیان مفاہمت کی کوششیں۔ دبئی میں جاری اجلاس میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے شرکت کی۔ ذرائع نے بتایا مختلف ملکوں کے بورڈ ایشیا کپ کے معاملات اور ٹرافی کا مسئلہ بات چیت سے حل کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ بورڈز کا موقف ہے پاکستان اور بھارت انٹرنیشنل کرکٹ کے اہم ستون ہیں۔ دونوں ملکوں کے تعلقات کی بہتری کے لیے ممبر بورڈز کی مشاورت سے قرارداد پیش کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ برتری گنوا دی لیکن سیریز جیتنے کا موقع اب بھی موجود۔ پاک جنوبی افریقہ فیصلہ کن ون ڈے آج فیصل آباد میں کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم میں 2 تبدیلیوں کا امکان، حسین طلعت اور نسیم شاہ کی جگہ ابرار احمد اور حارث رؤف کو کھلانے پر غور۔ مہمان ٹیم نے دوسرا ون ڈے 8 وکٹ سے جیت کر 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر کی۔ سیریز کے تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ خطروں کے کھلاڑی، رفتار کی جنگ جیتنے کا عزم۔ مظفر گڑھ میں تھل جیپ ریلی کا دوسرا مرحلہ مکمل۔ کوالیفائنگ راؤنڈ کی پری پریڈ کیٹیگری میں فیصل شادی خیل، سٹاک کیٹیگری میں حسن مقسی اور خواتین کی کیٹیگری میں سلمہ مروت بازی لے گئے۔ تیسرے مرحلے میں سٹاک کیٹیگری کے مقابلے آج ہوں گے۔ سٹاک کیٹیگری میں 48 مرد اور 1 خاتون ریسر امرین فراز حصہ لیں گے۔